جی محترم والدین، اساتذہ کرام، اب ہم ایک اور وی لاگ کا سیٹ بنا رہے ہیں۔ آج کے دن کا یہ تیسرا وی لاگ ہے جناب۔ میری کوشش ہوگی کہ یہ 3 وی لاگس کا سیٹ آج بنا کر اپلوڈ کر دیا جائے۔ میری کوشش ہے کہ جہاں تک میں کنٹریبیوٹ کر سکوں اپنے خیالات کے لحاظ سے۔ اوبویسلی میں خود بھی اس نظام کا حصہ ہوں، اور میری کوشش ہوتی کہ جہاں تک میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوں میں آپ تک پہنچاؤں، تاکہ آپ اس کا خود بھی انالیسس کریں، دیکھیں، اس کو سمجھیں۔ بہت سی چیزوں کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن اگر میری کسی بات سے آپ کو کوئی اینگل مل جاتا ہے، کوئی کسی بات کا سرا ہاتھ آ جاتا ہے، تو اچھی بات ہے، اس سے آپ کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی بہتری آ سکتی ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر۔ اب اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہیں پچھلی بات کا جہاں پہ میں نے اختتام کیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ٹیوشن کی طرف بچے جاتے ہیں، چاہے وہ اکیڈمیز ہو، واٹ ایور۔ اس میں ہماری جو بدحالی ہے نا، جو ہمارے تعلیمی نظام کی سب سے بڑی میں کنسیڈر کرتا ہوں، جس کو میں ذاتی طور پر اگر سمجھتا ہوں، وہ ہے ہمارے گلی محلے کے ٹیوشن سینٹر۔ اب یہ تو آپ سے بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ آپ جس گلی محلے سے گزریں وہاں آپ کو ایک گلی میں اگر 10 سے 12 مکان ہوں گے، گھر ہوں گے، تو کم از کم 3 سے 4 گھر ایسے ہوں گے جن کے دروازے کے اوپر آپ کو ڈیش ڈیش ABC XYZ ٹیوشن سینٹر لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اور میں ان کو ذرائع مذاق جو ہے نا وہ باجی ٹیوشن سینٹر یا آنٹی ٹیوشن سینٹر جو ہے نا وہ میں کہتا ہوں، اور اوبویسلی یہ ہیں۔ ان میں کوئی نہ کوئی ایک آپ کو باجی یا کوئی نہ کوئی ایک آنٹی آپ کو ملے گی جو کہ پڑھا رہی ہوگی، جس کا اپنا ایکسپیرینس صفر ہوگا، مطلب بہت تھوڑا ہوگا۔ باقی وہ ظاہر ہے کہ آپ پڑھا کے کچھ نہ کچھ آپ کو آ ہی جاتا ہے، لیکن بچوں کے تعلیمی نظام کا بیڑا غرق کر دیا جاتا ہے۔ نہ ان کی لکھائی کی طرف توجہ، نہ ان کی پڑھائی کی طرف توجہ۔ اچھا، اس کے بعد اب ہوتا کیا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو جب ایسی اکیڈمیز میں بھیجتے ہیں، اکیڈمیز تو خیر میں ان کو نہیں کہوں گا جی، یہ تو اکیڈمی ایک بہت بڑی، میں کہتا ہوں ایک ٹرم ہے، ایک بہت بڑا نام ہے، ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے۔ تو اس طرح کی جگہوں کو آپ اکیڈمی یا ٹیوشن سینٹر یا انسٹیٹیوشن تو بالکل نہیں کہہ سکتے، یہ اس نام کی توہین ہے۔ ان جگہوں کے اوپر جب والدین اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، چاہے ان کے کم عمر بچے ہوں، چھوٹے بچے ہوں، تیسری چوتھی پانچویں کلاس کے، چاہے 9th 10th کے بچیاں ہوں، تو نارملی یہ جو باجیاں ہوتی ہیں وہاں پر جو پڑھا رہی ہوتی ہیں، جن کی اپنی عمریں کوئی اتنی بہت زیادہ نہیں ہوتی، یا سم ٹائم کچھ ایجڈ بھی ہوتی ہیں۔ میرے اپنے محلے میں ایک باجی ٹیوشن سینٹر ہے، اس کے حوالے سے بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا، اور وہ اگین وہی ہے، انڈائریکٹ ہوگی، لیکن سننے والوں کو، جو سمجھنے والے اگر ان کو جانتے ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا میں کن کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی میں وہ ساری چیزیں بغیر کسی ڈر خوف کے بیان کروں گا، کیونکہ وجہ یہ ہے کوئی چیز میرا کسی سے کوئی پرسنل اختلاف نہیں ہے میرا اختلاف اصولی ہے، اور میرا اختلاف جو ہے وہ تعلیمی ہے، اگر تعلیمی طور پر کسی جگہ پہ کوئی مسئلہ آتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے جی کہ وہاں پہ بچے 2 سے 3 گھنٹے تو نارملی گزارتے ہیں، یعنی کم سے کم یوں کہہ لیں نارمل ٹائم ہے، اور زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے بھی گزارتے ہیں۔ اور اب ہوتا کیا ہے جناب کہ ان 2 سے 4 گھنٹوں کے دوران جو بچے وہاں سٹے کرتے ہیں نا اپنی جو باجی کے پاس، اور وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس، اس میں سے ان کی پڑھائی کا جو دورانیہ ہوتا ہے نا، جو ایکچول جس کو کہتے ہیں، وہ شاید آدھا گھنٹہ یا 40-45 منٹ بھی نہیں ہوتا، اور زیادہ تر ٹائم جو ہوتا ہے وہ ان کا وہاں پر بلا وجہ ویسٹ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ میں خود پرسنلی دیکھ چکا ہوں، یہ کوئی میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا، لوگوں کو بھی پتہ ہے۔ کچھ ان کے اپنے ہاؤس ہولڈ کام ہے وہ کر رہی ہوتی ہیں، بچوں کو کسی کام پہ لگا دیا، چلو جی آپ یہ لکھو، یہ یاد کرو، کرتے رہو بس ٹھیک ہے۔ 1-2 گھنٹے تک وہ کمرے میں نہیں آتی، بعض اوقات بچے اسی طرح بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتے ہیں، 5 منٹ پڑھتے ہیں، 15 منٹ گپے مارتے ہیں، لگے رہتے ہیں ایسے ہی جو ہے نا باتوں میں اور ادھر ادھر، کہ مطلب ہے وہ ان کے بس اسی طرح وہ موضوعات چلتے رہتے ہیں۔ سب اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے اپنے معاملات جو ہے نا وہ بس آپس میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، اور جو باجی ہوتی ہیں وہ اپنے کاموں میں مصروف رہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اور اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح 3 سے 4 گھنٹے گزار کر بچہ جو ہے وہ اپنی آدھا پونا گھنٹہ پڑھائی کر کے وہ گھر آتا ہے، اور جو اس نے کوئی کرنا ہوتا ہے وہ کرا کے آ جاتا ہے۔ باقی یاد کرنا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو وہی جو ایک پرانا مولا بخش والا طریقہ ہے، اس کے ذریعے بھی بچوں سے رٹے لگوا کے اور کروا کے ان کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا ہمارا جو ہے نا ڈرا بیک ہے، یہ باجی ٹیوشن سینٹر اور آنٹی ٹیوشن سینٹر، انہوں نے بڑا غرق کیا ہمارے نظام کا، کیونکہ ان کو نہ پتہ ہے کہ ڈائریاں کس طرح لکھوانی ہے، ڈائریاں کس طرح چیک کرنی ہے، بچوں کی کاپیز کس طرح چیک کرنی ہے۔ ان کی اپنی معلومات اور ان کا اپنا علم جو ہے وہ صفر ہے۔
ٹھیک ہو گیا. اب تعلیم کو دیکھیں، وہ تو میں اس حوالے سے کچھ نہیں کہتا. کوئی میٹرک، کوئی ایف اے پاس کر کے بیٹھی ہوئی ہے تو وہ پڑھا رہی ہے جی. کوئی جناب اس سے تھوڑی زیادہ ایجوکیشن ہے لیکن اس کے نمبر کم ہیں، اس کے باوجود اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ تب پڑھا رہی ہے. اس کے مطلب اور اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں. اور اب سارے سبجیکٹس پڑھا رہی ہیں جبکہ ان کو اردو بھی صحیح طریقے سے پڑھانی نہیں آتی. باقی سبجیکٹس کو تو چھوڑ ہی دیں. پھر اس کے بعد کوئی زیادہ بڑے سبجیکٹس میں پھنس جاتے ہیں تو پھر وہ مجھ جیسے لوگوں کو بلاتے ہیں یا کچھ اور لوگوں کو بلا رہے ہوتے ہیں، جی آپ آئیں اور پڑھائیں، فلاں سبجیکٹ لے لیں، فلاں پروگرامنگ آپ کروا دیں، فلاں اسٹوڈنٹ ہے میرے پاس پروگرامنگ آپ کروا دیں، کوئی میتھ کروا دیں، کسی کو فزکس کے نومیریکل کروا دیں. پریکٹیکل نہیں ان کو آتے، پی بی اے کا نہیں پتہ پی بی اے ہوتا کیا ہے. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں 90% اس قسم کی جو باجیاں اور آنٹیاں ٹیوشن سینٹر والی ہیں، ان سے پی بی اے کا مطلب پوچھ لیں، ان سے ایس ایل او کا مطلب پوچھ لیں، ان کو وہ نہیں آتا ہوگا. تو اس سے آگے اور کیا چیز ہے. لیکن صرف یہ کہ گلی محلے میں ٹیوشن سینٹر کھول کے وہی اپنا بس ایک دکانداری والا کام سٹارٹ کیا ہوا ہے کہ چلیں یہ اپنی پاکٹ منی نکلتی رہے، اپنا خرچہ بنتا رہے. اور والدین جو ہے وہ بھی کم پیسوں کے لیے چلو یار 2-3 ہزار روپیہ ادھر دے دیا تو بچہ 3-4 گھنٹے ادھر رہے گا، ہماری بھی جان چھوٹی رہے گی، ہم بھی پریشان ہوتے ہیں، بچہ بھی کسی جگہ انگیج رہے گا بجائے ادھر ادھر کی ایکٹیویٹیز کے کہ چھت پہ جا کے پتنگیں اڑائے گا، گلی محلے میں کرکٹ کھیلے گا، لوگوں کو تنگ کرے گا ہیں جی. تو اس طرح کی چیزوں سے بچنے کے لیے بھی وہ اس کو وہاں انگیج کر دیتے ہیں 2-3 یا 4 گھنٹے. اس کے بعد بچے میں اپنی سکت نہیں رہتی. وہ پہلی اسکول سے آیا ہوتا ہے، اس کے بعد ادھر جا کے تو وہ اتنا تھک جاتا ہے، وہ گھر آتا ہے تو بس اس کے بعد وہ کھانا کھاتا ہے اور آدھا گھنٹہ بیٹھے گا، سو جائے گا. اس کے بعد اس کا بالکل ہی جو ہے نا وہ ایگزاسٹ اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے بعد اس کی کوئی ایکٹیویٹی مزید نہیں رہتی. تو یہ چیز بھی والدین کے سامنے ہوتی ہے. اور اس کا بھی ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہی ہوتا ہے کہ بچے کو انگیج رکھا جائے زیادہ سے زیادہ، اس کو اتنا زیادہ اس کام میں الجھا دیا جائے اور دبا دیا جائے کہ بچہ ہر وقت یہی چیزیں کرتا رہے. اور والدین اس سے بڑے خوش رہتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ الٹا ان کے اولاد کے لیے جو ہے وہ تباہی کا باعث بن رہی ہے. اور پھر انہیں والدین کی جو اولاد جو ہوتی ہے جس کی بیس بالکل خراب ہو جاتی ہے، پھر وہ سر پر ہاتھ رکھ کے روتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں اکیڈمی میں ڈالا تھا، 2-3 سال بچہ پڑھا ہے تو اس کا بالکل ہی بیڑا غرق ہو گیا ہے، اور اب اس کے بعد اس کو تو اردو بھی لکھنی نہیں آتی، اس کو انگلش کے اسپیلنگ کا نہیں پتہ، اس کی پروننسیشن ٹھیک نہیں ہے، اس کے تلفظ ٹھیک نہیں ہے. مگر وہاں کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب آپ کو خود بھی اندازہ ہے کہ ایک گلی محلے کے اندر ایک آنٹی یا باجی بیٹھ کے پڑھا رہی ہے، ایک بچی ہے یا کوئی عمر رسیدہ خاتون بھی ہے، اس کا کیا ایکسپیرینس ہے اور اس کے پاس کیا اتھینٹسٹی ہے، یا اس کا کون سا اس نے ادارہ کھولا ہوا ہے. گھر کے اندر اس نے ایک عام اپنے کمرے میں ڈرائنگ روم کے اندر اس نے جناب قالین وغیرہ ڈال کے اور بچوں کو ادھر پھینکا ہوا ہے اور وہ پڑھا رہی ہے. اس میں اس نے کیا پڑھانا ہے وہاں پہ؟ نہ اس کے پاس کوئی جدید انسٹرومنٹس ہے کہ وہ بچوں کو پریکٹیکل کے ذریعے سمجھائے گی، نہ اس کے پاس کمپیوٹرز ہیں کہ اگر بچے کی پریکٹیکل پروگرامنگ آ جاتی ہے، کوئی پریکٹیکل آ جاتے ہیں کمپیوٹر کے، وہ نہیں کروا سکتی. اب مجھے بتائیں آپ ذرا، اس کو فزکس کیمسٹری کے نومیریکلس کے پریکٹیکلس کا نہیں پتہ، اس کو ڈیٹا کا نہیں پتہ کہ ڈیٹا کیا ہوتا ہے، تو پھر وہ کیا پڑھائے گی؟ سوال تو یہ ہے. اور اس کے بعد کی بکیں گھر میں رکھی ہیں، موبائل رکھا ہوا ہے، وہاں سے دیکھ کے وہاں سے کر کے نقل اور وہ چھاپے مار کے تو وہ آگے سے ان کو پڑھا رہی ہے. اور زیادہ کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سینئر بچی یا بچہ جو اس کے پاس پہلے سے پڑھ کے گیا ہوتا ہے، جس کا کوئی میتھ اچھا ہوتا ہے، فزکس اچھی ہوتی ہے، اس کو وہ ساتھ لگا لیتی ہے کہ چلو آپ میرے ساتھ ہیلپ کراؤ تھوڑے بہت، اس کو پیسے دے دیے. وہ اس طرح بھی وہ لگے رہتے ہیں، ساتھ اپنا پڑھتے رہتے ہیں. سو یہ حالات ہیں ہمارے اور یہ ہمارا تعلیمی نظام ہے. تو پھر آپ بتائیں اس میں بہتری کہاں سے آئے گی؟ ہم کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں ہمارے بچے نالائق ہیں، جی پتہ نہیں ہمارے اساتذہ نالائق ہیں. بھئی مسئلہ یہ کہ یہ تو پورا سسٹم ہی اسی طرح چل رہا ہے نا. اس میں نے اب دیکھیں نا اسکولوں سے شروع کیا ہے. اب اسکولوں کالجز کی طرف اگر آپ جائیں، ان کے ڈیمو سے لے کر ان کے ایکسپیرینس ٹیچرز تک آپ جائیں، ان کے وے آف ٹیچنگ سے لے کر ان کی چیکنگ کا طریقہ کار دیکھیں. اب ہم آ گئے ہیں جی ادھر گلی محلوں کے جو آنٹی اور باجی ٹیوشن سینٹر ہیں، تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہی چیزیں ہیں، اسی طرح کے معاملات ہو رہے ہیں. اور والدین جانتے پوچھتے بھی اپنے بچوں کو پھینکتے ہیں کہ اس طرح کے تباہی کے گڑھوں کے اندر، اور اس کے بعد جب ان کی بیس تباہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ ان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوتا. لیکن میں حیران ہوتا ہوں اس چیز پر کہ ان کا ایکسپیرینس، زندگی کا تجربہ، ان کے سفید بال، ان کی عمر کہ جو انہوں نے گزاری ہوتی ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ انہوں نے کیا چیزیں دیکھی ہیں؟ وہ کیا ایکسپیرینس کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر؟ تو میں تو اس چیز سے نو ڈاؤٹ مجھے خود نہیں سمجھ آتی ہے جناب. یہ فیصلہ اب آپ کے اوپر ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میری ان میں باتوں میں کسی جگہ پہ آپ کو کوئی اختلاف نظر آتا ہے تو آپ ضرور اپنا اختلاف دیں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی باتیں الٹیمیٹلی کوئی بڑی زبردست کر رہا ہوں، ان میں کوئی وہ چیز نہیں ہے. آپ آرگومنٹ کر سکتے ہیں کہ جی عدنان صاحب آپ یہاں پہ غلط کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، اور پھر آپ اس کے کانٹیکسٹ میں یا اپنی بات کے دفاع کے اندر کوئی ایک اچھی دلیل بھی دیں اس کی.
کوئی کہ جی واقعی اس طرح کا اس کا ایڈوانٹیج بھی ہے، ایڈوانٹیج ہے یا فائنینشیل ایڈوانٹیج ہے، یا چھوٹے بچوں کے لیے کہ انہوں نے گلی محلے میں کسی سیف جگہ پہ جانا ہے تو وہ قریبی کسی بھی ساتھ والے گھر میں چلے جاتے ہیں، وہاں کوئی باجی پڑھا رہی ہے بس ٹھیک ہے، وہ ان کے لیے چلو یہ ہے کہ ایک سیف ان کے لیے ہے جگہ کہ چلو ان کے لیے دور جانے کی بجائے. لیکن ادروائز ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے تو بالکل یہ جو جگہ ہیں نا، میں ان کو اکیڈمی ٹیوشن سینٹر کا تو نام بالکل نہیں دیتا، تو یہ جو جگہ ہیں یہ بالکل ان کے لیے جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے.